الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ محترم سامعین، کل بات آیت نمبر 149 تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی اب ان سے آپ دلیلیں مانگیں۔ یہ قریش مکہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر کہتے ہیں کہ ہم ان کے دین کو ماننے والے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوں میں، ان سے پوچھئے کہ اتنی چیزوں کو تم نے حرام کر رکھا ہے اور ایسی ایسی تم نے بدعات ایجاد کر رکھی ہیں، ان پر کیا دلیل ہے؟ اللہ کی کتاب سے دکھلاؤ، ابراہیم اور اسماعیل کی شریعت سے کوئی دلیل لاؤ۔ اگر کچھ نہیں تو چلو کم سے کم اتنا کرو کہ تم یہ ثابت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو گواہ بنایا تھا اور تم کو بلا کر کے گواہ بنا کر کے بتایا کہ یہ چیزیں حلال ہیں یہ حرام ہے، بتاؤ۔ مکے والے لاجواب، ان کا جو سردار آیا تھا ناکام ہوا۔ اللہ نے اعلان کیا قل فللہ الحجۃ البالغہ، بڑی کامل اور ٹھوس اور مضبوط دلیلیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں۔ آج جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان میں پہلی آیت بھی اسی مفہوم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے اے نبی ان سے کہیے چلو تم نہ اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل پیش کر سکے، اپنے ضلالت گمراہی شرکیہ بدعیہ اعمال جو اپنایا ہے گڑھ رکھا ہے، اور تمہارے مجاوروں اور پیروں نے جو بتا رکھا ہے کہ حلال حرام، اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل تم اللہ کی کتاب سے نہیں، اللہ کے رسول سے نہیں۔ تیسری چیز یہ میں نے تم سے کہا کہ اچھا بتاؤ تم کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا تھا، اس پر بھی تم لاجواب۔ تو ایک چوتھی چیز اور، ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، چلو جب تم اللہ کی کتاب انبیاء کی شریعت سے ثابت نہیں کر سکے اور تم اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہو اللہ نے تجھے نہیں بلا کے کچھ بتایا، تو اب مکے میں بہت سارے لوگ ہیں یہی تمہارا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ حلال یہ حرام یہ ناجائز ہے۔ ہلم شہداءکم الذین، اپنے تمام گواہوں کو بلاؤ۔ یہ جو مکے کے جتنے بڑے بڑے ہیں لوگ، پیر فقیر مجاور، سب بلاؤ ان کو۔ ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، بلاؤ
یہ سارے لوگ آ کر کے ہمارے سامنے ثابت کریں اور اعتراف کریں، گواہی دیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو گواہ بنا کر کے یہ چیز حرام کی ہے۔ نہ حضرت ابراہیم کی لائی ہوئی کتاب میں ہے، نہ اسماعیل کی شہادت میں ہے، بلکہ شریعت میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بعد میں ہم تمام مکے والوں کو بلا کر کے اللہ نے ہم کو گواہ بنایا، مکے کے قریشیوں گواہ رہو، یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ چوتھی چیز ہے بلاؤ۔ اب مکے والے بھی اس سلسلے میں لاجواب، لیکن رب نے بڑی پیاری بات کہی، اے نبی فَإِن شَهِدُوا، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ نے آپ پر جو کتاب نازل کی اس میں وعدے ہو گیا کہ ان کے پیروں فقیروں مجاوروں نے اور یہ ساری چیزیں گڑھی ہیں، اس کرنے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اپنی شریعت میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ اگر یہ سارے مکے کے کفار مل کر کے جھوٹی گواہی دینے کے نہیں ان اللہ حرم ھذا، اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا چونکہ جھوٹے فَإِن شَهِدُوا، سارے مکے کے لوگ بھی آ کر کے گواہی دیں تو فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تم ان کی گواہی قبول نہیں کرنا، آپ ان کی باتوں کو قبول نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ سب مکے کے سارے جھوٹے اکٹھا ہو کر کے اپنے سے گواہی دے رہے ہیں، رب نے ان کو گواہ نہیں بنایا، تو آپ ان کا ساتھ نہ دیں۔ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اگر وہ گواہی دیں تو ان کی گواہی قبول نہ کریں، وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، آپ ان لوگوں کی خواہشات اور ان کی باتوں کی پیروی نہ کریں جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفس کے غلام ہیں، ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی آپ کوئی بات نہ سنیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مکے والوں کا عقیدہ تھا، آپ ذرا غور سے کریں اور اس پر تفکر اور تدبر سے کام لیں۔ یہ کہتے تھے ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم اسماعیل کے امتی ہیں، کتنا بڑا دعویٰ تھا، اور آخرت پر ایمان نہیں تھا، آخرت پر کا انکار کرتے تھے۔ سب سے بڑا تعجب تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، کہاں حساب کہاں کتاب، انکار کرتے تھے۔ دیکھیں دو نبی کے امتی ابراہیم اور اسماعیل کے، لیکن شیطان جب ان کو گمراہ کرنے لگا تو نام تو نبی کا لیتے تھے اور بڑی محبت کا اظہار، حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ محبت میں ان کے نام کی مورتیاں بھی اپنا ایک معبود بنا رکھا، خانہ کعبہ کے اندر ان کی مورتیاں رکھی تھی، یہ ابراہیم ہمارے نبی، اللہ سب کرتے تھے، لیکن آخرت پر دین نہیں باقی تھا۔ جھوٹے پیر فقیر ملنگ پیشہ ور مولوی شیاطین کے ایجنٹ جو ہیں وہ دین کو کتنا خراب کر دیتے ہیں، نام نبی کا لیتے ہیں، نام بیت اللہ کے خادم ہونے کا لیتے ہیں، لیکن آخرت پر ایمان نہیں، جہالت سے فائدہ اٹھا کر کے شیطان نے ان کو اتنا دین سے بے دین بنا دیا۔ جیسے آج بہت سارے لوگ نبی علیہ السلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی لائی ہوئی شریعت کا کوئی عقیدہ کوئی عمل ان کے پاس موجود نہیں ہے، ساری زندگی کفریہ شرکیہ بدعات میں ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ شیطان جب کسی گمراہ کرتا ہے تو اتنا گمراہ کر دیتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آخرت پر ایمان بھی مکے کے لوگ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ کون سے لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے؟ کون سے لوگ ہیں؟ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اب یہاں سے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، یہاں سے لے کر کے آیت نمبر 153 تک تین آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 151، 152، 153، یہ
3 آیتیں ہیں. ان 3 آیتوں میں 10 چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں. بڑی عظیم الشان چیز 10 چیزیں بیان کی ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض صحابہ ہمارے سلف کہا کرتے تھے کہ جو شخص چاہتا ہے، ذوق اور شوق رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وصیت جس پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے، ان وصیتوں کو پڑھنا چاہے تو ان آیات کو پڑھ لے. بڑی اہم تینوں آیات ہیں. اس میں 10 باتیں جس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، عقائد اور اعمال سب کچھ اللہ نے بیان کیا ہے. ان 3 آیات کو غور سے سنیں، یاد رکھیں اور ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. قل، اے نبی ان سے کہیے. ابھی تک مکے والوں کے محرمات کا، مکے والوں کے ہاں یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ جانور حرام، یہ کھانا حرام، یہ ساری چیزیں، جبکہ ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے ہمارے نبی اب مکے والوں کو آپ چیلنج کریں. اے مکے والو تعالو، آؤ، اب تم آؤ. تم نے جو چیزیں حرام کی ہیں ہم نے ان کے بارے میں تم سے پوچھا تو کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتی سوائے اس کے کہ بابا نے کہا، ہمارے بڑوں نے کیا. اس کے علاوہ کوئی دلیل تم نہیں دے سکتے. یہ سب تم نے اپنی طرف سے حرام کرا دیا ہے. تمہارے بڑوں نے، تمہارے پیروں فقیروں نے، تمہارے مجاوروں نے شیطانوں کے بہکانے میں آ کر کے یہ چیزیں حرام کی ہیں. اللہ نے حرام نہیں کیا. اس لیے مکے کے لوگوں تعالو، آؤ میرے پاس آؤ، آؤ اتلو، میں تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب نے کیا حرام قرار دیا ہے. میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھا آپ نے؟ تم لوگ تو نہیں ثابت کر سکتے. اے مکے کے لوگوں، مشرکو، کافرو، جو ایمان لانے والے ہو وہ بھی سنو. آؤ اتلو، میں پڑھ کر کے قرآنی آیات تلاوت کر کے تم کو بتاتا ہوں وہ چیزیں ما حرم ربکم، تمہارے رب نے تم پر حرام کرا دیا. حرام وہی ہے جو رب نے حرام کرا دیا. کسی اور کو حلال حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. اللہ اپنی کتاب کے ذریعے یا اپنے نبی کے ذریعے حرام کروائے. آؤ اب میں سناتا ہوں کیا کیا چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں. نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تشرکو بہ شیئا. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور الوہیت میں، تینوں میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. توحید ربوبیت یعنی پوری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق، مالک، رازق اور ان کی حاجات اور ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. یہ ہے توحید ربوبیت. پوری کائنات، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں کوئی ایسی جاندار چیز نہیں ہے جس کا رزق صرف اللہ کے ذمے نہ ہو. تو رازق، خالق، مالک، شافی، سب وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، دعاؤں کو قبول کرنے والا. یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اس میں توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے. بہت ساری صفات ایسی ہیں جو بندے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اللہ کے اندر. جیسے سننا، دیکھنا، یہ ساری صفات ایسی ہیں. اللہ رب العالمین میں بھی ہیں، بندوں میں بھی.
لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین جیسی صفات کائنات میں کسی کی نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کی ایک صفت ہے عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے نے اعلان کیا کوئی غیب کا علم نہیں تو سوائے اللہ کی، یہ اللہ کی صفت علم ہے۔ آج دنیا کے بے شمار مسلمان اس میں مشرک ہو گئے، اللہ تعالیٰ کو تو سمجھتے ہی نہیں، نہ توحید سیکھتے ہیں نہ اللہ کی کتاب۔ نبی بھی عالم الغیب، پیر صاحب بھی عالم الغیب، ولی اولیاء اللہ بھی عالم الغیب۔ یہی شرک ہے جس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کسی کو کوئی قدرت نہیں، نہ مردے کو زندہ کرنے کی، نہ کسی کو اولاد دینے کی، نہ کسی امیر اور غریب بنانے کی، کوئی پاور نہیں، صرف اللہ۔ اب اگر کہا جائے داتا فلاں ہے، یہی اصل میں غوث فلاں ہے، دستگیر فلاں ہے، یہ ہم نے جو نام لے رکھے ہیں یہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ کہتے نہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کی صفات اللہ کے بندوں میں مانتے ہو، اس لیے تم مشرک ہو۔ یہ عقیدہ سمجھے دوستو۔ رب العالمین نے فرمایا لا تشرکوا بہ شیئا، اسی طرح اللہ کی الوہیت، ہر قسم کی عبادات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ پہلی چیز۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کی نافرمانی کرنا تم پر حرام قرار دیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، شریعت کے حدود میں والدین جتنی باتیں کہیں جب تک شریعت سے نہ ٹکرائے والدین کی ہر بات کو مانا۔ اللہ نے ایک حدیث فرمایا وَأَطِعْ أَبَاكَ لَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ فَاخْرُجْ، اے میرے امتی خبردار ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اگر ماں باپ تم کو کہیں گھر چھوڑ کر کے نکل جا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جا گھر سے، تو نکل جانا، پلٹ کر کے جواب نہیں دینا، اکبر الکبائر ہے۔ تو ماں باپ کی نافرمانی حرام قرار دیا۔ وبالوالدین احسانا، نافرمانی کے بجائے والدین کے ساتھ احسان، سلوک اور بھلائی کرنا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، لوگوں کیا میں تم کو سارے بڑے بڑے سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کون ہیں بتائیں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کبائر گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، شرک۔ نمبر 2 وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کا دل دکھانا، والدین کو تنگ کرنا، یہ بدترین گناہ کبیرہ، کبائر گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، انسان کے جتنے بھی گناہ ہیں، کفر، شرک، نفاق، ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب دینے میں مؤخر کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں عذاب نہ دے، آخرت ہی میں دے۔ لیکن والدین کی نافرمانی اور والدین کے دل دکھانے، والدین کے ستانے والے کا عذاب جو ہے اللہ مؤخر نہیں کرتا، دنیا میں جلدی عذاب دیتا ہے، مع ما یتخرہ فی الآخرہ، دنیا میں جلدی عذاب دیتا ہے اور بڑا عذاب آخرت کے لیے بچا رکھتا ہے۔ نمبر 3 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، لوگوں خبردار
روزی روٹی رزق کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. قتل اولاد. عرب کے لوگ قرآن پاک کی مختلف آیات سے معلوم پڑتا ہے کہ عرب کے لوگ دو سبب سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے. اپنی اولاد کو. کتنی عجیب سے بات. اپنی اولاد کو. کبھی پیدا ہوئی اولاد ماں کے سامنے باپ بیٹی اولاد کو ذبح کر دیتا تھا. ماں کو اف کرنے کی اجازت نہیں تھی. ایک تو بیٹیوں کو ذبح کر دیتے تھے. بیٹیوں کو ذبح کر دیتے. شیطان اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ شیطان نے ان کے نگاہ میں اولاد کا قتل کرنا بھی، ان کے مجاوروں نے، ان کے پیروں نے، شیطانوں نے اولاد کا قتل کرنا بھی ان کے نگاہوں میں مزین بنا، اچھا کام بنا رکھا تھا. اولاد کو لڑکیوں کو کیوں قتل کرتے؟ بھائی گھر میں لڑکی رہے گی، بڑی ہوگی، جوان ہوگی، ٹینشن رہے گا. کوئی لڑکی کو تمہاری دیکھے گا، کوئی تمہاری لڑکی کے ساتھ غلط کام کرے گا، کوئی تمہاری لڑکی کو لے گیا، کوئی اس کے ساتھ عصمت دری کرے گا. یہ کتنی توہین کی بات ہے، کتنی ذلت کی بات ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ کوئی کرے. اللہ اکبر. یہ سوچ کر کے بات صحیح ہے، اتنا بڑا ٹینشن کون لے گا کہ ہماری بیٹی بڑی ہو جائے، کوئی اس سے غلط حرکت کرے، کام کرے، اسے زنا کرے، قتل کر دو تاکہ کوئی ٹینشن باقی. دیکھیں ہر حرام کام میں شیطان کوئی نہ کوئی فلسفہ اور اچھی چیز ضرور دکھلاتا ہے. بدماش. نمبر 2، اولاد کو رزق کے. بچے پیدا ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے؟ اللہ اکبر. بچے پیدا ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے؟ آمدنی کم ہے، کہاں سے کھلائیں گے؟ اس وجہ سے رزق کے ڈر سے لڑکوں کو اولاد کو قتل کرتے. 2 سبب تھے. رب العالمین نے دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا. اولاد کو قتل کرنا اور خاص طور سے رزق کے متعلق جو قتل کرتے تو ان کا تو خاص طور سے یہاں تذکرہ کیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. رزق کے ڈر سے، فقر و محتاجگی، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پڑھائیں گے، اس ڈر سے خبردار اولاد کو قتل نہیں کرنا. اور آج بھی شیطان کے ایجنٹوں نے، جو ان کے ایجنٹ ہیں، شیطان نے بھی آج ایک پلان، ایک فارمولہ تیار کیا، اور آج ہمارا مسلمان بھی اس کا شکار ہو گیا. وہ کیا؟ بھائی بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو کہاں سے کھلائے گی. یہاں تک تو ابلیس کے ساتھ ہیں، کفار مکہ کے نظریے پر ہیں. یہاں تک کہ پہلا اولاد پیدا ہو جائے کہاں سے کھلائے گی، آمدنی اتنی ہے کہاں سے لائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے. ایک تو رزق سے ڈرایا. حالانکہ اسی معاشرے میں دیکھتا ہے انسان کتنے ایسے ہیں جن کے اولاد بہت ہے اور ایک دن بھوکا نہیں، اللہ دے رہا ہے ان کو. اولاد آتی ہے، حدیث میں آیا تو اپنا رزق لے کر کے آتی. اللہ اولاد بھیجتا ہے تو رزق کے ساتھ بھیجتا ہے. تم کو رزق کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا ہے، تم تو ایک ذریعہ ہو، ورنہ رزق اللہ دیتا ہے. لیکن آج کے لوگ اولاد کے قتل کرنے میں جو کفار مکہ کا نظریہ تھا، رزق کی تنگی، اس سے اور ایک قدم آگے بڑھ گئے. وہ کیا؟ بھائی پڑھانا بھی ضروری ہے نا. بچے زیادہ پیدا ہو گئے، پڑھائی نہ ہوئی، تربیت نہ صحیح ہوئی، یہ مشکل ہے. اس لیے 1-2 بچے رہیں گے تو ان کی تربیت ہم اچھی کر لیں گے. تربیت کا بہانہ بنا کر کے آج اولاد کو قتل کیا جاتا ہے. ایک چیز اور بتائیں، آج کفار مکہ سے بھی ایک قدم آگے ہوں اور ہم بڑھ گئے. وہ کیوں؟ ذرا سمجھو. پہلے شیطان نے کیسے فارمولے ہمارے سامنے پیش کیے.
اولاد زیادہ نہ ہو، کہیں فیملی پلاننگ اور پتہ نہیں کیا کیا، ہاں، نئے نئے نام دے کر کے شیطان نے تو کفار مکہ کو اتنا ہی گمراہ کیا تھا کہ اولاد پیدا ہونے دیتے تھے، پیدا ہوتی تب قتل کرتے تھے۔ اور آج کے شیاطین انس اور جن جو ہیں، شیاطین جن انس، جن سے ابلیس اور شیطان نے خوب کھیل کھیلا اور خوب اچھی طرح سے کفار مکہ سے بھی زیادہ ان کو اپنے شکنجے میں کسا، اور ان کو انسان ہونے کے باوجود ان کو شیطان بنا دیا، انسان سے نکل گئے۔ یہ تو پیدا ہونے کے پہلے ہی اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، پیسہ دے کر کے، ڈاکٹروں کو دے کر کے، کھلا کر کے، پلا کر کے، پیسہ دے کر کے اپنی اولاد کو قتل کراتا ہے۔ افسوس غیروں پر نہیں، افسوس اپنے مسلمان بھائیوں پر جو بڑے ماڈرن بنتے ہیں۔ ماڈرن پن کا یہ ہے کہ اسلام بھی نہ سمجھے، اللہ کی نافرمانی، رسول اس شرک تک پہنچ سکتا ہے۔ تم اولاد کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ کہاں سے کھلائیں گے؟ تم رزاق ہو، تم رزاق ہو، رزاق تو اللہ ہے، تم رزاق بننا چاہتے ہو۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو شرک بھی عقیدے میں ہے کہ رزق اللہ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے، تم دیتے ہو، تمہاری کمپنی دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، عقیدہ بھی، عمل بھی غلط، نظریہ اور فکر بھی غلط۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اے بے ایمان، بدبخت، اولاد کا قتل کرنے والا، بڑے بڑے ڈپلوما کر کے بیٹھے ہوئے تم، اتنی عقل تم کو نہیں ہے، سب کچھ تو نے سیکھا، ابھی تجھ کو یہ پتا نہیں، تو نے کبھی یہ نہیں سیکھا کہ اللہ مجھ کو بھی کھلاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری اولاد کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ تم کو اللہ کی بات پر یقین نہیں، اللہ کے بارے میں تمہیں اتنا علم نہیں ہے۔ نحن نرزقکم، میرے بندو اولاد کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ لیکن اللہ کے فیصلے پر ہمیں یقین نہیں، شیطان کے مکر و فریب پر ہمیں بڑا یقین ہے۔ یہ شیطان کی اتباع ہے، شیطان کی اطاعت ہے، اس سے بچو، توبہ کرو۔ کیا بتاؤ اللہ، اگر تم نے اولاد کو قتل کیا، اولاد کو ختم کیا، پیسے دے دے کر کے تم نے قتل کیا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری اسی اولاد سے جب پوچھے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن پاک وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب تمہاری اولاد سے پوچھا گیا کہ بتا تو نے کیا قصور کیا تھا، ماں باپ کو کے ساتھ کیا تم نے غلط کام کیا، تیرے ماں باپ نے تجھ کو قتل کیا، کسی دشمن نے نہیں قتل کیا، کسی ظالم نے نہیں قتل کیا، تیرے باپ نے، تیری ماں نے تجھے قتل کیا۔ اس وقت اولاد کہہ دے گی اللہ تعالیٰ صرف رزق کے ڈر سے مجھ کو آنے نہیں دیا دنیا میں، ہمیں پہلے ہی ختم کر دیا، ہمیں قتل کیا انہوں نے، صرف کھلانے پلانے کے ڈر سے، تربیت کے بہانے سے۔ اللہ اکبر، ڈرو مسلمانوں، اللہ کا خوف کرو کہ اولاد تمہارے غریبہ نہ پکڑے قیامت کے دن۔ نحن نرزقکم، ماں باپ ہم تم کو بھی کھلاتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، تمہاری اولاد کو بھی ہم کھلاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ اکبر، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور خبردار تم فواحش کے قریب نہیں جانا، جو ظاہر ہیں ان کو بھی چھوڑو اور جو باطن ہیں ان کو بھی چھوڑو۔ اس کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ عربوں میں ایک مزاج بنا ہوا تھا، ظاہری طور پر کھلے طور پر زنا تو حرام تھا،
لیکن چھپ کر کے کرے تو کوئی بات، وہ عیب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ مکے کے حرم کے پاس ماں جو تھے، شیطان نے ان کو ایسے سکنجوں میں کسا تھا کہ زناکاری بھی ان کے ہاں حلال ہو گئی تھی۔ بس یہ کہ ہاں چھپ کر کے کرو، لوگوں کے سامنے نہیں۔ رب نے فرمایا خبردار، زنا کے قریب نہیں جانا، حرام کا اس برائی کے، چاہے چھپ کر کہو یا ظاہر کر کے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ نمبر 2، ظاہری گناہ لوگوں کے سامنے عام گناہ، یا بند کمرے میں چھپ کر کے کوئی گناہ نہ کرو، رب دیکھ رہا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا گناہ کبیرہ اور صغیرہ کوئی گناہ نہ کرو۔ نمبر 5، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جو نفس جس کا قتل کرنا اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے، کبھی ان کو قتل نہ کرو، الا بالحق، ہاں اللہ نے جہاں اجازت دیا وہاں قتل کرو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون صرف 3 گناہوں کی وجہ سے حلال ہوتا ہے۔ نمبر 1، شادی شدہ زانی۔ نمبر 2، انسان مسلمان مرتد ہو جائے، قادیانی مرزائی بن جائے۔ نمبر 3، انسان کسی کو قتل کر دے، قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ یہ 5 محرمات اللہ نے بیان کیا، فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہی وصیت ہے جو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اگلی آیت وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور خبردار یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، یعنی ان کو تصرف نہ کرنا، اس کو خرچ نہ کرو مگر اچھے طریقے سے، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو، اپنی قوت و طاقت سمجھ بوجھ کو پہنچ جائے۔ یتیم کے مال کی حفاظت، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کے ذمے کسی یتیم کی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال دی ہے، قرابت دار ہو، رشتہ دار ہو، بھتیجا ہو، بھانجا ہو، بھتیجی ہو، یا اور کوئی پاس پڑوس کا ہو، اگر یتیم کا مال، یتیم کی کفالت اور ذمہ داری آپ کر رہے ہیں تو یتیم کے مال کی ویسے حفاظت کریں جیسے آپ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو اڑائیں نہیں، اس کو ختم نہیں کریں، اس کے مال کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس کا مال کھائیں نہیں، ہاں جائز ضروریات پر اس کا مال خرچ کریں بس۔ اور اگر آپ کو یتیم کے مال کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے یا اس کے اوپر آپ کو اپنا کچھ وقت، اپنا ٹائم لگانا پڑتا ہے جس میں آپ کا کچھ نقصان ہوتا ہے، تو اگر آپ اپنا جتنا جائز طریقے سے خرچ ہوا ہے یتیم کے مال سے لے کر کے اپنا حصہ لے لیں جتنا آپ کا خرچ ہوا ہے، تو کوئی مدعا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یتیم کا مال کب تک اپنے پاس رکھنا ہے اور یتیم کا مال کب دیں گے؟ 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، بلوغت، بالغ ہو جائے، لیکن بالغ ہوتے ہی اس کا مال اس کے حوالے نہیں کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے، کیوں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے بالغ ہو گیا لیکن اپنے مال کے حفاظت کی ابھی ذمہ داری اس کو نہیں سمجھ میں آتی، اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے عقل کا کچا ہو، نہ سمجھ ہو، لوگ اس کو پھسلا بہلا کر اس کا مال قبضے میں کر لیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ ہاں اس کی عقل برابر ہے، اب اپنے مال کی فکر کرے گا، مال کی حفاظت کرے گا، تب اس کا مال اس کے حوالے کریں۔ بلوغت اور رشد، یعنی بلوغت کو پہنچے اور اس کے اندر اتنی سوجھ بوجھ آ جائے کہ واقعی اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے، تب آپ اس کا مال اس کے حوالے کریں۔
آگے نمبر 7، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول میں برابر، لین دین میں برابر کر، ناپ کے دو یا تول کر کے دو، پورا دو پورا لو، نہ گھٹا بڑھا کر کے نہیں دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ترازو سے جب تول کے دیتے ہو یا کسی پیمانے سے ناپ کر کے دیتے ہو تو برابر، کانٹے برابر ہو، عدل و انصاف کے ساتھ برابر برابر دو۔ اگر ناپنے والی چیز ہے 1 انچ بھی نہ گھٹاؤ، تولنے والی چیز ہے تو 1 تولہ، 1 چھٹاں، 1 ماسا بھی اس کو کم نہ کرو، پورا پورا دو۔ عربوں کے اندر ناپ و تول میں بڑی بے ایمانی تھی، اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرمائی۔ وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول، لینے دینے میں عدل انصاف، لینے دینے کا تعلق چاہے حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، ہمیشہ ناپ تول برابر رکھو، ہمیشہ ناپ تول برابر رکھو، برابر لو اور برابر دو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ناپ اور تول میں کمی بیشی کرنا ایسا بدترین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتے ہیں، ظالم حکام مسلط کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے باقاعدہ شعیب علیہ السلام کو، ان کی قوم میں بڑی بے ایمانی ہوتی تھی، ناپ تول میں بڑی غلط حرکتیں تھیں، تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے بھیجا، اور قوم کے یا قوم اوفوا الکیل بالمیزان، اے میری قوم کے لوگوں، شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ناپ اور تول میں برابری کرو۔ باز نہیں آئے تو اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا۔ آگے فرمایا اللہ نے، ہم تم کو اتنا ہی کرنے کا حکم دیتے ہیں جتنی کہ تمہارے اندر طاقت ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرتے ہو، فیصلہ کرتے ہو، کوئی بات چیت کرتے ہو تو عدل و انصاف کی باتیں کرنی چاہیے، بات درست ہو، عدل و انصاف کی ہو، کوئی بات حقیقت کے خلاف نہ ہو۔ یہاں تک کہ عدل، اگر کوئی انسان اسٹیج پر آتا ہے اور توحید کے خلاف شرک کی باتیں کرتا ہے تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ کیوں؟ بات کرتا ہے تو عدل و انصاف کی بات نہیں کر رہا ہے، شرک ناانصافی ظلم ہے، ظلم کی بات کر، ظلم کی دعوت دیتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، کوئی انسان اسٹیج پر آتا ہے اور لوگوں کو بدعتوں کی دعوت دیتا ہے تو اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اسلام پر ظلم ہے، سنت پر ظلم ہے، اور اپنی قوم پر ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جب بات کرو تو عدل و انصاف کی بات کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کیا کرو، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرتے وہ پورا کرو، اور اللہ کے بندوں سے جو وعدہ کرتے وہ بھی پورا کرو۔ ہر قسم کا وعدہ پورا کرنا، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، ہر حال میں وعدہ پورا کرنا اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض قرار دیا، وعدہ خلافی کو حرام قرار دیا۔ وَأَوْفُوا وَبِعَهْدِ اللَّهِ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، بات عدل و انصاف کی کرو، گرچہ عدل و انصاف تمہارے قرابت دار کے خلاف، ماں باپ، عزیز و اقارب کے خلاف بھی پڑتی ہے، تو بات عدل و انصاف کی کرو، سچی کرو، اور وعدہ پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اسی نہیں چیزوں کی تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم عبرت و نصیحت حاصل کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ یہ تقریباً 9 چیزیں ہو گئیں، 9 چیزیں ہو گئیں۔ دیکھیں اب اگلی آیت، 9 چیزوں کو بیان کرنے، 10ویں چیز، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد
اللہ نے آخری چیز ہماری نجات کی، ہماری کامیابی کی، دنیا اور آخرت کے فلاح اور بہبود کی بیان کی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے میرے بندو یہی صراط مستقیم ہے ہمارا، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی اتباع اور پیروی کرو۔ اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہوا جو بہت ضروری ہے سمجھنا دوستو، کہ صرف توحید و سنت ہی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، توحید و سنت تو سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان 9 چیزیں جو حرام کی گزری ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان کا بھی ادا کرنا ضروری ہے، یہ ہے صراط مستقیم۔ توحید و سنت کے ساتھ صراط مستقیم پر صحیح معنوں پر عمل کب ہوگا؟ جبکہ آپ حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کو توحید و سنت کے ساتھ ادا کریں، یہ صراط مستقیم ہے، جس میں عقائد بھی ہیں، احکام بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، یعنی پوری 9 چیزیں کرو گے تب یہ صراط مستقیم ہوگا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہاں سے مستقل طور پر فرمایا اے میرے بندو، یہ جو تم نے پیچھے سنا مشرکین، کفار و مشرکین قریش مکہ اور یہ جتنے اہل و کتاب عمل کر، یہ سارے کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تم کو جو بتلا رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہی صراط مستقیم ہے ہمارا، صراطی میرا، میں اللہ اپنی طرف فرمائے، یہی ہمارے پاس تک پہنچنے کا، ہمارے ہاں کامیابی ہم کو راضی کرنے کا یہی ایک میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، بس۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس ایک راستے کے علاوہ دوسرے راستوں کی پیروی نہیں کرنا۔ عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام، کئی صحابہ ہیں جنہوں نے حدیث نقل کی بسند صحیح، سب سے مختصر عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ صراط مستقیم کی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایسی لمبی سی لکیر کھینچی، لمبی سی لکیر کھینچی، پھر دائیں بائیں بہت سارے راستے کھینچ دیے، لکیریں کھینچ دی۔ جب کئی لکیریں، ایک تو بالکل سیدھی لکیر اور نمبر 2 دائیں بائیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستے، اللہ کے رسول نے پھر اس بیچ والی جو لمبی لکیر تھی پہلی، اسی پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا لوگو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی ایک صراط مستقیم سیدھا والا ہے، اسی کی پیروی کرو۔ باقی دائیں بائیں جو ہیں ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا، اللہ اکبر۔ یہ دائیں بائیں جتنے راستے ہم نے بتائے ہیں، راستے تو بہت ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جب انسان ادھر سے گزرتا ہے تو اس ہر راستے کے شیطان اس کو بلاتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ چھوڑ کر کے اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کی طرف مائل ہو جائے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ نے فرمایا یاد رکھو اگر تم وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر کے چھوٹے راستے پر گئے، شیطان نے بلایا تم کو وہاں چلے گئے، تو شیطان تم کو صراط مستقیم سے الگ راستے پر الگ چھوڑا کر کے تم کو ایک غلط راستے پر ڈال دے گا، قیامت تک اس راستے پر چلو گے لیکن اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہی نیک باتیں ہیں، یہی صراط مستقیم ہے جس کی اللہ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، متقی بن جاؤ، برائیوں سے بچو، پرہیزگار بن جاؤ، کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ 10 باتیں ہیں، ان کو صحابہ کرام اس طرف کیا کہتے تھے؟ جو چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 وصیتیں
جس پر اللہ نے مہر لگائی ہے اس کو دیکھنا چاہے تو ان 3 آیتوں کو پڑھے. اس میں 10 وصیتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی وسلم اور ایمان والوں کو کیا ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر اس کے بعد ثم آتینا، پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام، پھر اور سنو، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کے بعد نہیں، پہلے. ثم کا مطلب پھر اور ذرا سن لو. جسے ہم نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دیا ہے، ان سے پہلے آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے اپنے کلیم اللہ موسیٰ نبی کو بھی کتاب دی تھی. کہا جاتا ہے قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ نے تورات کا تذکرہ کیا ہے. کہتے ہیں بہت ساری چیزیں ملتی جلتی تھی. ثم، اے مکے والو سن لو، یہ جو ہم نے آخری نبی کو قرآن دیا کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو. ان سے پہلے بھی تم یہودیوں کے پاس جاتے ہو مسائل پوچھنے کے لیے، ان کو عالم سمجھتے ہو. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنائے تو ان کو بھی کتاب دی تھی. تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اپنے احسانات پوری کرنے کے لیے، اپنی نعمتیں پوری کرنے کے لیے ان لوگوں پر، ان پر جو نیک کام کرتے تھے. ایک تو معنی یہ ہے موسیٰ علیہ السلام رسول پیغمبر بنے، بڑا نیک کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، مال دولت رسالت نبوت سے نوازا، اور پھر ہم نے تورات دے کر کے اپنی نعمتیں ان پر پوری کر دیں. ایک معنی یہ. نمبر 2، جو لوگ نیک کام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، جو ایمان لائے، جو ان کے سچے پیروکار تھے، ان کی ہر بات سنتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان ایمان والوں پر احسان کرتے ہوئے، اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتے ہوئے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے امتی اس سے فائدہ اٹھائیں. ہر چیز کی اس میں تفصیل تھی اور ہدایت تھی اور رحمت کی چیز تھی. لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان اور یقین رکھیں، آخرت پر. وہذا کتاب، اور اے مکے والو، اے اس امت کے لوگوں، موسیٰ کو ہم نے تورات دیا، عیسیٰ کو انجیل دیا، حضرت داؤد کو زبور دیا، موسیٰ کو صحیفہ دیا، بہت سارے نبیوں کو ہم نے اپنے صحیفے دیے تھے. وہذا کتاب، اور یہ ہے قرآن پاک، سب سے بڑی کتاب، عالی شان، جو ساری کتابوں کی سردار. انزلناہ، ہم نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. مبارکون، بڑی برکت والی کتاب دیا ہم نے، کتاب بڑی برکت والی. فاتبعوہ، اسی کی تم پیروی کرو. اللہ اکبر، برکت والی کتاب یہ ہے، اس پر عمل کرو، یہ جو کہتا ہے اس پر تم مانو. آج کا مسلمان دکان میں برکت کے لیے تو قرآن پڑھتا ہے، عمل کیے بدبخت کبھی نہیں پڑھتا. آج ہزاروں مائیں اور بہنیں آیت کریمہ ختم کرنے کے لیے تو پڑھتی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے پردہ کرو، نماز پڑھو. آج انہی عورتوں کے اندر قرآن پر عمل نہیں ہوتا. مردوں کو ذرا دیکھے، قرآن کا خانے میں لائن لگ جائے گی، کہیں مرا ہوا میت ہوئی، قرآن خوانی کرنے کے لیے لائن لگ جاتی ہے، سارے لوگ اکٹھا. لیکن وہی بے ایمان جو وہاں قرآن خوانی میں روٹی بوٹی بریانی کھا رہے ہیں، دعا کرتا ہے لیکن بے ایمان نماز نہیں پڑھتا. پہنچا ہے سر پر ٹوپی رکھے گا، اللہ ہاں جو بڑھا ہے فلاں صاحب کو گناہ ٹرانسفر کر دے، بخش دے. قرآن تو بخشے گا،
لیکن بے ایمان سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. برکت صرف مردوں کے لیے ہے، دکان میں کاروبار کے لیے ہے، سال پورا ہو تو قرآن خوانی کرا دو اپنے بزنس کے لیے، لیکن اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں ذرہ برابر تو قرآن سیکھنے کے لیے. حیات حکمت قرآن گیری ببندہ صوفی ملا اسیری بآیات استرا کار جدے نیس کہ ادیاسین او آساں بمیری. اللہ تعالیٰ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو نے قرآن سے کبھی زندگی گزارنا نہ سیکھا، قرآن پڑھا نہیں، ایڑی سے چوٹی تک، عقیدے سے لے کر کے تیرے عمل تک قرآن تو ہے نہیں، بس پڑھ پڑھ کر کے بخشتے رہو. قرآن یہ ہے تمہارے لیے. قرآن از مہجوریے خوار از مہجوریے قرآن شدی شکوہ سنجے گرد سے دورہ شدی. قرآن یا تو مردوں کو پڑھ کے بخشتا ہے، اور قرآن چھوڑ کر کے تو ذلیل خوار ہوا، کہتا ہے کہ ہاں فلاں نے ہم کو ذلیل کیا، فلاں ملک نے، فلاں ملک. کوئی ملک تجھے ذلیل نہیں کرتا مسلمان، اللہ تجھے ذلیل کرتا ہے، اور ذلیل اس لیے کرتا ہے کہ تو قرآن پر عمل نہیں کرتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. یہی قرآن تھا جس کے برکت سے، جس پر عمل کی برکت سے پوری دنیا کو ہم نے مسخر کیا. اسی قرآن کو چھوڑا تو دنیا کے ہم غلام بن گئے. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے پٹکا، دے مارا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ. یہ کتاب برکت والی کتاب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، آپ اس کی پیروی کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا، اور اے مسلمانوں تم ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، گناہوں برائیوں سے باز آ جاؤ، قرآن سے تعلق توڑ رکھے ہو قرآن سے جوڑو، دین سے دور گئے دین کے قریب آ جاؤ، قرآن کو نظر انداز کیا، قرآن کو گلے لگاؤ. جب تم نے اپنے آپ کو سدھار لیا اور قرآن پر عمل کرنے لگے تو لعلکم ترحمون، تب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. مردوں کو بخشتے رہو گے، خود نہیں عمل کرو گے تو کبھی اللہ رحم نہیں کر. دکانوں پر برکت کے لیے پڑھو گے، عمل میں نہیں لاؤ گے تو کبھی اللہ رحم نہیں کرے گا. سود کا کاروبار اور قرآن کا مذاق بناتا ہے، کاروبار برکت کے لیے پڑھتا ہے. اس لیے اگر چاہتے ہو تو اللہ نے برکت کے لیے دو، فَاتَّبِعُوهُ، قرآن کی اتباع کرو، التقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.